اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رانا شبیر اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ بہت ساری خبریں ہیں اور بڑی اہم خبریں ہیں، ان کو انشاءاللہ ہم آج ڈسکس کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بہت ساری چیزیں لوگ جانتے ہیں کیونکہ میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ہر چیز جو ہے وہ ہر لمحے کی جو نیوز ہوتی ہے وہ لوگوں تک پہنچتی رہتی ہے، اور اس کے علاوہ جو پاکستان کا نیشنل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس کے تھرو جو ہے وہ بہت ساری خبریں لوگوں تک پہنچتی رہتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی خبریں آپ تک پہنچائیں جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک پرسیپشن بن رہی ہے، ایک چہرہ جو ہے وہ دنیا سامنے لے کے آ رہی ہے پاکستان کا، اور وہ چہرہ ایسا ہے کہ جسے سن کر یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کرب محسوس کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک ناکام ریاست ہے، اور پاکستان جو ہے وہ اپنے فیصلے خود کر نہیں سکتے ہیں، اور ایک ایسا جو ہے وہ ماحول دنیا کے اندر بن رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ اب یہ میڈیا کے اوپر دنیا کا میڈیا اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، دکھا رہا ہے کہ پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، جو کہ سیاسی اختلافات کو اس نیج پر لے آئے ہیں کہ اب ان کے درمیان باقاعدہ جو ہے وہ دشمنی ہو چکی ہے، اور یہ دشمنی جو ہے یہ ایک بہت بڑے خلفشار کو جنم دے سکتی ہے، جس کی وجہ سے پورے ملک کے اندر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے ورکرز کے درمیان جو ہے وہ شدید قسم کا اختلاف پیدا ہو سکتا ہے، اور اس سے خانہ جنگی کا ماحول کریٹ ہو سکتا ہے۔ اس کو بی بی سی نے رپورٹ کیا ہے، اور دیگر جو چینل ہیں دنیا کے بڑے، الجزیرہ یا اس طرح کی، اور انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اس کے اوپر اب باقاعدہ جو ہے وہ ڈبیٹ ہونا شروع ہو چکی ہے۔ اور یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ ہونا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جب سے یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی ہے، پاکستان جو ہے وہ سیاسی استحکام تو دور کی بات تھی، پاکستان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے انتہائی کمزور ہو چکا ہے۔ پاکستان میں مہنگائی جو ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ پہلے تو غریب لوگ جو تھے وہ اس مہنگائی کا شکار ہوتے تھے، اب متوسط طبقہ جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہے، اور جو سفید پوش لوگ ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، ان لوگوں کے لیے حالات انتہائی پریشان کن جو ہے وہ ہو چکے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے حوالے سے کوئی اچھی خبریں نہیں آ رہیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کی تھی، اب یہ دیکھیں وہ ایک سزا یافتہ مجرم ہے، عدالت نے حکم دیا ہوا ہے کہ پاکستان کے میڈیا کے اوپر اس کو نہ دکھایا جائے، تو اس کو پاکستان کے جو نیشنل میڈیا ہے یعنی کہ پی ٹی وی نیوز ہے اس کے اوپر اس کو دکھایا گیا، اور دیگر چینلز نے بھی اس کو دکھایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ فیصلہ آیا تو ہم اس کو مانیں گے ہی نہیں، اور یہ آپ اندازہ کریں، ایک شخص ہے جو پچھلے 4 سال سے عدالت کو چکمہ دے کر 50 روپے کے اسٹامپ پر جو ہے وہ دوائی لینے گیا ہوا ہے، اور وہاں بیٹھ کر اب وہ پاکستان کی عدالتوں پر حملہ آور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی 5 کا جو فیصلہ ہوا تھا، 5 جج تھے، اور وہ 5 رکنی بینچ جو تھا اس کا جو فیصلہ آیا تھا ہم اس کو مانتے نہیں ہیں۔ اب جو دوبارہ اگر وہ کوئی فیصلہ آتا ہے، پیر والے دن آئے گا، تو ہم اس کو بھی نہیں مانیں گے۔ جو سارے جج ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا ایک بینچ بنے اور اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم مانیں گے۔ یعنی وہ اپنی ایک کیلکولیشن کر رہے ہیں، ہاتھ میں وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کون جو ہے وہ نون لیگ کی طرف ہے، کون ان کی حمایت میں جو ہے وہ ووٹ دے گا اور ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ یعنی کہ الیکشن سے آپ نے بچنا ہے کسی بھی طرح۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا ہے، چلے فل کورٹ کا بینچ بن جائے، اگر ایسا ہوتا ہے تو کوئی بھی پاکستان کا جو جج ہے وہ ایسا فیصلہ نہیں دے سکتا، ایسے فیصلے کی کبھی وہ حمایت نہیں کرے گا کہ الیکشن تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر کروانے ہیں، اگر نہیں کروانے، اس سے اگر وہ انحراف کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ کوئی غیر آئینی فیصلہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کا کوئی جج جو ہے وہ غیر آئینی فیصلہ دے سکتا ہے، آئین سے متصادم کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا۔
اعتجاز حسن صاحب نے بڑی کھل کر گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ کچھ بھی کر لیں، الیکشن تو 90 دن سے اوپر یہ لے جا نہیں سکتے، کیونکہ اگر الیکشن 90 دن سے زیادہ آگے جا سکتا ہے تو 5 مہینے جب 5 سال بھی آگے جا سکتے ہیں. اس طرح تو کوئی بھی گورنمنٹ آئے اور وہ الیکشن نہ کروائے، اور وہ جب وہ دیکھے کہ اب ان کی عوام کے اندر پذیرائی نہیں ہے، وہ الیکشن کو ڈیلے کرتے رہیں، آئین کو ملیہ میٹ کرے، آگے لے جاتے رہیں. جو نگران حکومت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں، وہ جو حلف لیتی ہے وہ اسی چیز کا ہوتا ہے کہ جی ہم اس مقررہ مدت کے اندر الیکشن جو ہے وہ صاف اور شفاف کروانے کے پابند ہیں، ہم ان کو بھرپور سیکیورٹی فراہم کریں گے، الیکشن کمیشن کے احکامات کو مانیں گے. اور ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہوتا، اس لیے وہ نہ تو کوئی تقرری اور تبادلے کر سکتے ہیں، نہ ترقیاتی کام کر سکتے ہیں. اس طرح صوبے کا جو اوورآل جو نظام ہوتا ہے وہ صرف بنیادی چیزوں کو چھوڑ کر وہ تقریباً رک جاتا ہے. حکومتی معاملات جو ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص ہوتے ہیں، صرف مخصوص چیزوں کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اگر 90 دن کے اندر وہ الیکشن نہیں کرواتے تو چونکہ نگران حکومت کے پاس تو مینڈیٹ ہے نہیں ہے، تو وہ کس طرح جو ہے وہ حکومت کریں گے. مطلب وہ تو ایک دن بھی آگے اگر وہ جاتے ہیں تو وہ غیر آئینی ہوگا، غیر قانونی ہوگا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ اس کو آگے لے کر جائیں. وہ کہتے ہیں کہ جی جب یہ فیصلہ آئے گا تو وہ مطلب وہ پورا امید ہیں کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ الیکشن کو 90 دن کے اندر اندر آپ نے کروانا ہے. اور دوسرا جو سب سے جو آج کل میڈیا کی زینت بنی ہوئی ہیں خبریں، وہ یہ ہے کہ آٹا لیتے ہوئے درجنوں لوگ اس وقت تک ہلاک ہو چکے ہیں، اور اس میں ہلاک ہونے والوں میں اکثریت خواتین کی ہے. اتنی بڑی بڑی لائنیں لگا کر وہ آٹا لیتے ہیں، کیونکہ ان لائنوں کے اندر اگر وہ نہیں لگتے، مطلب متوسط طبقے کے لوگ بھی اسی میں شامل ہیں. تو بازار کے اندر جو آٹا مل رہا ہے انتہائی ناقص قسم کا وہ آٹا ہے، اور اس کا ریٹ ہے 4,500 روپے من. اور یہ 4,500 روپے من صرف پنجاب کے کچھ علاقوں کے اندر ہے. آٹے کی جو قیمت ہے یا گندم کی جو قیمت ہے مختلف صوبوں کے اندر وہ 5,000 روپے سے بھی زیادہ ہے. تو حکومت کو سوچنا چاہیے، تھوڑا ریلیف دے کر سستا کر کے مارکیٹ کے اندر لے کے آنا چاہیے، تاکہ ہر شخص جو ہے وہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ آٹا لا سکے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ ذلیل ہو جائیں، مطلب لائنوں کے اندر سارا دن کھڑے رہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کے اندر مطلب کیا ہو رہا ہے، وہ بیچاری عورتیں سارا دن کھڑی رہتی ہیں اور شام کو جو ہے وہ واپس چلی جاتی ہیں. اچھا، دوسرا رانا ثناء اللہ نے بڑی ایسی بات کر دی ہے کہ جس سے پاکستان کے اندر ایک پورے ملک کے اندر ایک ہجانی کیفیت پیدا ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی اب عمران خان قتل ہو جائے یا ہم قتل ہو جائیں، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی صلح نہیں ہے، بالکل نہ ہم ان کو مانتے ہیں. یہ آئینی طریقے سے آئے یا غیر آئینی طریقے سے آئے، نہ کوئی جمہوریت ہے، کچھ نہیں ہے ہمارا ان کے ساتھ. قطعی طور پر جو تعلق ہے وہ ختم ہو چکا. اب ان کے ساتھ ہماری جو دشمنی ہے وہ اس نیچ پر پہنچ چکی ہے کہ اب یہ رہیں گے یا ہم رہیں گے. یعنی کہ وہ اپنے کارکن جو ہیں ان کے نون لیگ کے، ان کو اشتعال جو ہے وہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر اسی طرح کا کوئی سٹیٹمنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے آتا ہے تو آپ یقین کریں کہ یہ ایک ایسی خوفناک جنگ ہوگی جو گلی محلوں کے اندر لڑی جائے گی اور اس ملک کو تباہی کی طرف لے جائے گی. اللہ تعالیٰ اس ملک کو محفوظ رکھے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک اور بڑی زبردست نیوز ہے، کیونکہ حکومتی ایوانوں سے یہ خبر جو ہے وہ سامنے آئے گی نہیں، حالانکہ ان کو اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. وہ یہ ہے کہ مختلف میڈیا رپورٹس جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں، جبکہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی یہ چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں کہ پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کچھ تجارتی روابط ہوئے ہیں. تو ان قریب جو ہے وہ پاکستان اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے جا رہا ہے. اب یہ خبر درست ہے یا غلط ہے، اس سامنے آ کر جو حکومت ہے اس کو اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرنا چاہیے. کیونکہ ملک کے اندر اب دیکھیں گے تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے اس خبر کے اوپر پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا. پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ اس کے اوپر پروٹیکٹ کریں گی، بلکہ دیگر جماعتیں بھی پروٹیکٹ کریں گی.
اسرائیل یا انڈیا اس طرح کے جو معاملات ہیں، جو پاکستان کی نیشنل پالیسی ہے، آپ اس کے متصادم جا کر اگر کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ آپ کا محاسبہ کریں گے۔ اس طرح بہت ساری اور بھی خبریں ہیں، انشاءاللہ آنے والے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کل جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر اس الیکشن جو ہے کے پی کے اور پنجاب، اس کے حوالے سے کیس کی ہیئرنگ ہے۔ 3 رکنی یہ بینچ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا فیصلہ آتا ہے۔ اگر نون لیگ اس فیصلے کو نہیں مانتی تو سپریم کورٹ کیسے اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروا سکے گی، کیونکہ حکومت تو فی الحال ان کی ہے۔ تو کہنے والے یہاں تک کہہ رہے ہیں، خاص کر احتجاج حسن صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ نہیں مانتے اس بات کو، عرفان قادر صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو ان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے۔ شہباز شریف کی پوری کابینہ جو ہے وہ 5 سال کے لیے نااہل ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس فیصلے کو نون لیگ مانتی ہے یا نہیں مانتی، کیونکہ یہی وہ بینچ تھا جنہوں نے قاسم سوری صاحب کی رولنگ کو غیر آئینی قرار دیا تھا، اور اس کے بدلے میں پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی تھی، جس کے آج وزیر اعظم ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب۔ تو کل اس کے فیصلے کو کیوں نہیں مانیں گے؟ اگر وہ اس فیصلے کو نہیں مانتے تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی، انہوں نے تیاری بھی کر لی ہے قاسم سوری صاحب نے، کہ وہ نہیں مانتے تو ہم جو ہے وہ عدالت میں جائیں گے کہ آپ نے جو اس وقت جو فیصلہ دیا تھا، سو موٹو ایکشن رات کے 12 بجے عدالت کھول کے جو رولنگ دی تھی اسپیکر صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے، اس کو آپ نے ختم کر دیا تھا، غیر آئینی کہا تھا، تو اس کو بھی آئینی قرار دیں۔ اگر اس کو آئینی قرار دیتے ہیں تو پھر بھی الیکشن ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے جب انہوں نے رولنگ دی تھی اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا تھا پورے ملک کے اندر جو ہے وہ الیکشن جو ہے اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ کہا تھا۔ تو اب کل کے فیصلے کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، انشاءاللہ کل پھر بات کریں گے۔